تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کپتان کوئٹہ جو ہے کوئی 700 کلومیٹر اسٹینڈرڈ گیج پہ، جو میں ساری پاکستان کی ریلوے کو لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں لے جا سکا، تو اب میری خواہش ہے کہ کپتان کوئٹہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ گیج پہ 160 کی منیمم سپیڈ کے ساتھ ہم نیا ٹریک ڈالیں۔ اس کے علاوہ ہم نے درگئی سے کراچی کے لیے لنک 25 سال کے بعد جوڑنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کوہاٹ سے بھی شروع کریں گے۔ یہ 25 سال بعد میں انشاءاللہ اسی ہفتے اس کی کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ، اس کی ٹرائل پہ میں اگلے ہفتے اس کو ٹرائل پہ خود اس کو دیکھوں گا، درگئی سے نوشہرہ ٹو کراچی۔ یہ ہمارے پٹھان جو محنت کش مزدور ہیں، یہ سوات سے اور کٹلانگ سے، سخاکوٹ سے، دیر سے، یہ بیچارے دھکے کھاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ درگئی سے ان کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ 5 ہم نے جو 20 سال پہلے چین کے ریجیکٹڈ 69 انجن تھے، اس میں سے 5 کو ٹرائل بیسس پر پائلٹ پروگرام کے تحت رسال پور میں ٹھیک کرنے کا کام شروع کیا۔ 5 لوکوموٹو جو ہیں وہ ہم نے LNG پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے ٹینڈر دے رہے ہیں اور اس پہ کام شروع کیا ہے۔ اگر LNG کامیاب ہو گئی ہمارے لوکوموٹرز میں تو یہ ہمیں آدھا جو ہمارا 18 بلین روپیز کا خسارہ ہے، یا خسارہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو ہمارا 18 بلین روپیز آئل پہ خرچ ہوتا ہے، یہ کم و بیش 9 اور 10 ارب روپے پہ آ جائے گا۔ 12 کی کرنے جنہوں DEMU یہ ہم شٹل ٹرین چلانے لگے۔ یہ شٹل ٹرین جو ہے لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر اور کراچی حیدرآباد اور پنڈی کے درمیان شٹلنگ کرے گی۔ وہ لوکوموٹو لے کے جاؤ اور دھونے کے لیے جائے اور سنٹنگ میں جائے۔ اس سارے درد سر کے لیے 15 تاریخ سے آدھا گھنٹہ لاہور کے ٹائم میں پنڈی لاہور کم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم ٹریک کو بہتر کر رہے ہیں اور جو ٹرین چلے گی جناح ایکسپریس، وہ 15 اور 16 گھنٹے، ٹرائل میں شاید 16 گھنٹے ہم جائیں نان سٹاپ، اس کو 15 گھنٹے پہ لے کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد سر سید ایکسپریس۔ غریبوں کے لیے بھی ہم ایک اور نائٹ ٹرین چلائیں گے جو ان اسٹیشنوں کو ٹچ کرے گی جہاں پر ٹرینیں نہیں رکتی رہی، جہاں سواری ہے لیکن 70 سال سے ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں۔ وہاں سواری جس اسٹیشن سے ہمیں 50 سواری یا 25 سواری بھی چھوٹی اسٹیشن سے ملی تو ہم نئے اسٹیشن متعارف کرائیں گے۔ ہمارے اسٹیشن بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، لوگ قبضے کر رہے ہیں، سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو ایک اکانومی کی ٹرین بھی چلائیں گے اور 15 اپریل سے 100-150 روپیہ 1350 کو 1500 یا 1600، 1500 یا 1600 کے درمیان لے جائیں گے۔ اور یہ اس کے بعد ایک ہماری امپورٹنٹ ٹرین جو ہے وہ سر سید چلے گی جی، وہ راول پنڈی سے نان سٹاپ لاہور تو ظاہر رکے گی۔ اور جو سب سے اہم ریکویسٹ میں قوم سے میڈیا کے آگے کرنا چاہتا ہوں، خدا اور رسول کے واسطے یہ کانوں میں رکھ کے ہیڈ فون اور ایکسرسائز کرنا ٹریکوں پہ اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے جی۔ 20 ٹرینیں ہم نے پہلے 6 مہینے میں چلائی ہیں جی، 20 اور چلنے جا رہی ہیں۔ 8 ٹرینوں سے ہم 14 ٹرینوں کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، فریٹ ٹرینوں کے۔ 3 ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہیں جی، فریٹ۔ ہم ان سے اپنا نفع لیتے ہیں، وہ جانے اور بکنگ جانے ٹریک کا۔ آج ہم نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی اپنا رولنگ سٹاک لے کے آئیں، اپنے انجن لے کے آئیں، تو ہم ان کو ٹریک بھی وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمارا خالی سلاٹ اس وقت اویلیبل ہے۔ تو ہم نے 4 ٹرینیں دی ہیں جی، پرائیویٹ سیکٹر میں 2 ایک کو دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور 2 دوسرے کو دی ہے۔
سو 4 ٹرینیں ہمارے پرائیویٹ فریٹ میں چلی گئی ہیں جی. ہمارا ان سے کوئی درد سر نہیں ہے. اٹھانا، ڈلیور کرنا، لے جانا، ہم نے اپنا اوپر ٹریک کے پیسے لینے ہیں. اور ہم نے ریسرچ اینڈ پلاننگ، کوئی ریلوے میں ریسرچ نہیں ہے کہ آئندہ 5 سال بعد کیا ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا، دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے. اور پاکستان ریلوے ترقی کے ساتھ بھی جی چین کے ساتھ آ گئی. ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں، ہمالیہ سے بلند ہمارے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور کوریا کے ساتھ. ہم 3 ملکوں کا اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں بارڈر کے بعد ایک ریل کا سمندر، ایک ریل کا بہت بڑا جال بچھے گا، اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ریل کا جال بچھا دیا جائے. 27 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب چین جائیں گے. ہماری خواہش ہے کہ ML1 جو ہے وہ اس پہ سائن ہو جائیں. بے شک ہم کو اس کو 2 یا 3 پارٹ میں کرنا پڑے. اسی 15 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ فیز میں کون سا علاقہ رکھنا ہے، دوسرے میں کون سا رکھنا ہے، تیسرے میں کون. سب سے بڑی قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سارے ملک کو ٹریک کو بدلنے کے لیے ہم نے ٹینڈر لگا دیے ہیں. میرٹ کی بنیادوں پر سارے ملک کے ٹریک کو بدلنے کے لیے ٹینڈر لگا دیے ہیں. یہاں سے جو ٹریک بچے گا، جو 70 سال سے بند لائنیں پڑی ہیں، اس سے کھولیں گے. اور چین سے اگر ML1 کا معاہدہ ہو جاتا ہے، جس کے بڑے چانسز ہیں، تو ٹریک تبدیلیوں میں کنٹریکٹ بیسس پر 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. 5 سے 10 سال کا یہ جو پروجیکٹ ہوں گے، کنٹریکٹ بیسس پہ 1 لاکھ لوگوں کو ریلوے جو ہے وہ روزگار دے گی. اور ہم نے جو ریلوے کے مزدور ہیں جنہوں نے یہ ساری پرانی ٹرینیں نئی کر کے پیش کی ہیں، ان کے لیے ہم اپنا کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کے تمام گریڈوں میں 1 گریڈ کا اضافہ کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک ریل کو آپ خود کہیں گے، لاہور کا نہیں، سارے پاکستان کا میڈیا کہے گا کہ لاہور، صرف لاہور میں نہیں، سارے پاکستان میں ایک عمران خان کی قیادت میں یہ نئی ریل ہے، نئے پاکستان میں انشاءاللہ. اور MOU کو ہم بہت جلدی DMUs کے ٹینڈر جلدی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں سے ہم یہ نکالیں. اب ہمارے پاس جو پرانا سٹاک ہے، جو ہمارا اچھا پیسنجر ہے، اس کو نئی ٹرین دیں. 26 تاریخ کو ہم دوسری پیسنجر ٹرینوں کو بھی نیا کرنے کے لیے ٹینڈر کھول رہے ہیں. اس وقت پاکستان ریلوے کے پاس 1 پیسنجر کوچ خالی نہیں ہے، 1 فریٹ ٹرین خالی نہیں ہے. ہم نے جس طرح ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی، جس طرح جنگی حالات میں جس طرح اپنے آپ کو وارم اپ کیا اور جس طرح اپنے آپ کو ریکنڈیشن کیا، وہ ہمیں پتا ہے یا ریلوے والوں کو پتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس پھر ایئر سروس بند ہو گئی. ہم نے تمام کا تمام اپنا رولنگ سٹاک جو ہے ایمرجنسی کے دنوں میں ٹریک پہ رکھا ہے. اور ہماری آمدن جو ہے اللہ کے حکم سے پیسنجر میں 25 سے 30% بڑھ چکی ہے. پچھلے سال کی نسبت اس وقت ہم 4 ارب روپیہ ہم پیسنجر میں زیادہ ہیں. پہلے دن پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 ارب روپے کے نفع کا اضافہ کروں گا. اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ میں 1 سال کے بعد جب پورا ٹائم ہو جائے گا، میں آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگر رکھ دوں گا. اب ہم فریٹ پہ جا رہے ہیں، اور فریٹ پہ ہماری پوری توجہ. فریٹ جو ہے وہ روح ہے، غذا ہے پاکستان ریلوے کی. اور 10,000 نوکریاں ہم نے میرٹ پہ، کتنے کو 7,000 ہمارے ریلوے اسٹیشن ہیں، تو 10,000 نوکریاں ہم نے میرٹ پہ. گینگ مین کا مجھے کہنا یاد نہیں رہا، ہفتے کا ان کا کہوں گا کہ سٹینڈ بائی بھی رکھیں گے. کیونکہ ہمارے پاس ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں مڈل فیل آدمی چاہیے. BA پاس اور FA پاس لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں. تو ہم بڑی ششپنج میں ہیں کہ ہاؤ ٹو مینیج دس. تو میرے پاس تو یہی باتیں ہیں. اگر کوئی سوال ہو ریلوے کا، اس کے بعد میں آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 4 مہینے کے لیے ختم کر دی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. سوال سے کیا کریں؟
ہماری ارننگ اللہ کے فضل سے اتنی بہتر ہے، اور ہمارے منسٹر پلاننگ کے ساتھ بھی اور اسد عمر صاحب کو سارا ملک ہماری صورتحال دیکھ رہا ہے، اور ہم نے نہ 1 روپے کی امپورٹ بیٹے کی ہے، 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی ہے، نہ 1 مرلہ زمین لیز پر دی ہے، نہ 1 مرلہ زمین بیچی ہے، اپنے سورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ہم نے کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اپنے ریونیو پیسنجر میں اضافہ کیا ہے، کروڑوں روپے کا تیل کم کیا ہے، اور ہم نے ٹریکر لگائے ہیں، آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ جلد یہ ٹریکر اور اچھی صورتحال دیں گے، 15 دنوں میں ٹریکر جو ہیں وہ انجن کے فیول کو بھی بتانا شروع ہو جائیں گے، اور 1 روپیہ لگائے بغیر یہ ٹریکر ہم نے لیے ہیں، گفٹ کیے ہیں ایک ریلوے کے گارڈ کے بیٹے مدثر میں۔ بجٹ جب آپ آئیں گے تو بتائیں گے نا، بجٹ ہم تیار کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے میری تو خواہش ہے کہ ریلوے اپنا بجٹ خود پیش کرے جی، جیسے پہلے ہوتا تھا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈسکس نہ کریں، فار دی انٹرسٹ آف کنٹری، میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں پینشنز کی جو معاملات ہیں، 1.5 لاکھ لوگ پینشن پہ ہیں، اور کوئی ایسا فارمولہ میں نے اسد عمر صاحب سے کہا لائیں کہ ان 1.5 لاکھ لوگوں کو پلاٹ ہی دے دیں اور کہیں کہ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ان کو بیچیں، مکان بنائیں۔ ہمارے پاس 1.5 لاکھ لوگوں کی پینشن از اے سیریس ایشو۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل ہو گیا، کل ابھی جا کے ادھر نعرے مارنے شروع ہو جائیں۔ دس از ان پروگرس۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ اگلے سال تک 2 لاکھ ہو جائے گا، تو دس ول بی اے سیریس فائنینشیل کرائسس فار پاکستان ریلوے۔ وی وانٹ اے سولوشن کہ یہ 1.5-2 لاکھ لوگوں کو کوئی متبادل سہولت دے کر اس فائنینشیل کرائسس سے نکال۔ 68 نہیں 72-73%۔ ایک منٹ ہے تھی جاؤ گے ہوں اس سے بات سیاسی کر دیکھیں، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ چاہیے، ہارڈ ٹارگٹ کی طرف وہ منہ نہیں کرتے، دونوں کو عدالتوں سے ضمانتیں چاہیے۔ میں نے کیا کہا ہے، میں اپنے فیصلے کو دہراتا ہوں، میں نے کہا بچہ ہے بچ کے کھیلے، میں الفاظ دہرا رہا ہوں ساری قوم کے سامنے، اور یہ نہ ہو کہ اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے۔ دیکھیں، بے نظیر بھٹو کی شہادت انہوں نے کیش کیا، کوئی میں نے کہا بختاور میری بیٹیوں کی جگہ اس کو میں جواب نہیں دوں گا، یہ نہ کیا کہے بختاور کہے مریم کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میری ذات سے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو جواب دوں۔ یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں، میں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، چانڈیو ہے، قائرہ ہے، لطیف کھوسا صاحب ہیں، اعتزاز احسن ہے، پاناما کا سارا کیس انہوں نے میرے ساتھ اور سواتی صاحب نے مل کے تیار کروایا، اچھے لوگ بھی ہیں، بغیر فیس کے تیار کروایا۔ جو میں نے بلاول نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں، دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں، میں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا، معاف کیا، تیسری دفعہ کے بعد گنجائش نہیں۔ یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ جا کے پہلے ٹی وی پہ دیکھ۔ کہاں لگائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے جس نے اس گٹر کو 8 دفعہ وزیر بنایا ہے۔ قسطوں کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں بیٹے، اور ان کی حالت دیکھیں، منہ چھپائے پھرتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے ضمانت دلا دے۔ نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا، نہ ان کو دوائی پسند، نہ بستر پسند، ان کو ان اسپتالوں کی بیڈ شیٹوں سے بو آتی ہے۔ مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا؟ 2 مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے، باہر جانا ہے اور پوچھ لے، بھیج دیں سارے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، بھیجیں سب کو بلو کے گھر۔